بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک ہم دجال کے متعلق متعدد باتیں بتلا چکے ہیں، اب اس کے کچھ فتنوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ چنانچہ دجال دنیا میں ظاہر ہونے کے بعد سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور اصفہان نامی علاقے کے 70,000 یہودی اس کی بات کو مان کر اس کی پیروی کرنے لگیں گے۔ پھر یہاں سے وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور طرح طرح کے فتنے اور شعبدے دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی شیطانی اور جادوئی قوتوں کی بنیاد پر اپنے حکم سے بادلوں سے پانی اور زمین سے غلہ اگتا ہوا دکھائے گا، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوهُمْ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ وَالْأَرْضَ فَتُنْبِتُ فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرَاءً وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعًا وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرًا۔ دجال ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں دعوت دے گا، وہ لوگ اس کی دعوت کو مان لیں گے تو بادلوں کو حکم دے گا، بادل پانی برسائیں گے، اور زمین کو حکم دے گا تو زمین غلہ اگائے گی۔ ان کے جانور شام کو اس حال میں واپس آئیں گے کہ ان کے کوہان خوب اونچے ہوں گے اور ان کے تھن دودھ سے لبریز ہوں گے اور ان کی کوکھیں بھری ہوئی ہوں گی، اور جو لوگ اس کا انکار کریں گے ان کو کھانے پینے اور ہر چیز کا محتاج بنا دے گا، جیسا کہ آگے ارشاد ہے ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله وينصرف عنهم فيصبحون مملحين ليس بأيديهم شيء من أموالهم۔ کہ پھر وہ ایک قوم کے پاس آئے گا، وہ لوگ اس کا انکار کر دیں گے تو وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا، وہ لوگ اس حال میں صبح اٹھیں گے کہ وہ قحط زدہ ہوں گے، ان کے ہاتھ میں ان کے مالوں میں سے بھی کچھ نہیں بچے گا۔ تو جو لوگ دجال کا انکار کر دیں گے، یعنی ایمان والے جو دجال کے کہنے پر کفر میں مبتلا نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ وہ ایسا معاملہ کرے گا کہ وہ دانے دانے کو محتاج ہو جائیں گے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا جو اس حدیث کو بیان فرماتی ہیں، تو انہوں نے جب یہ سنا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، پینے کو کچھ نہیں ہوگا، تو وہ زندگی کیسے گزاریں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کو اس وقت دنیا کی یہ چیزیں کھانے اور پینے کی ضرورت نہیں ہوگی، ان کے لیے تسبیح اور اللہ کی تعریف اور اللہ کی پاکی بیان کرنا یہ کھانے پینے کی جگہ کافی ہو جائے گا۔ فرمایا قلت یا رسول اللہ انا لنعجن عجیننا فما نخبزه حتى نجوع فكيف بالمؤمنين يومئذ قال يجزئهم ما يجزئ اهل السماء من التسبيح والتقديس۔ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہم اپنا آٹا گوندتے ہیں اور روٹی نہیں پکا پاتے کہ ہمیں بھوک لگاتی ہے، تو اس دن مومنین کا کیا حال ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کے لیے وہی چیز کافی ہو جائے گی جو آسمان والوں کے لیے کافی ہے، یعنی تسبیح اور تقدیس، کہ جو چیز فرشتوں کے لیے کافی ہے، فرشتوں کا جس چیز سے پیٹ بھر جاتا ہے، کھانے کی ضرورت نہیں رہتی، وہی چیز ایمان والوں کے لیے کافی ہو جائے گی، کھانے پینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی طرح دجال کا ایک فتنہ یہ ہے کہ وہ کسی ویران زمین میں سے نکلے گا تو اس کو حکم دے گا کہ اپنے سارے خزانے نکال دے، اس زمین کے سارے خزانے نکل کر دجال کے ساتھ چلنے لگیں گے۔ فرمایا ثم يأتي الخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فيتبعه كنوزها كيعاسيب النحل
آپ अलैहिस्सलाम نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ وہی ویران زمین میں آئے گا اور اس سے کہے گا کہ اپنے خزانے نکال، تو اس کے خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح دجال کے پیچھے چلنے لگیں گے۔ اسی طرح اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ اس کے ساتھ شیطان ہوں گے جنہیں وہ انسانوں کے سامنے ان کے مرے ہوئے جانوروں کی شکل میں پیش کرے گا اور انہیں یہ دھوکہ دے گا کہ اس نے ان کے جانوروں کو دوبارہ زندہ کر دیا، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے وَإِنَّ مِنْ أَشَدِّ فِتْنَتِهِ أَنَّهُ يَأْتِي الْأَعْرَابِيَّ فَيَقُولُ أَرَأَيْتَ إِنْ أَحْيَيْتُ لَكَ إِبِلَكَ أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنِّي رَبُّكَ فَيَقُولُ بَلَى فَيُمَثِّلُ لَهُ الشَّيْطَانُ نَحْوَ إِبِلِهِ كَأَحْسَنَ مَا يَكُونُ ضُرُوعًا وَأَعْظَمَهُ أَسْنِمَةً۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے فتنوں میں سے ایک انتہائی سخت فتنہ یہ ہوگا کہ وہ کسی دیہاتی کے پاس آئے گا اور اس سے کہے گا کہ اگر میں نے تیرے لیے تیرے اونٹ کو زندہ کر دیا تو کیا تو یقین نہیں کرے گا کہ میں تیرا پروردگار ہوں؟ تو وہ شخص کہے گا کیوں نہیں، یعنی اگر تو میرے اونٹ کو زندہ کر دیتا ہے تو میں تجھے اپنا رب مان لوں گا۔ تو دجال ایک شیطان کو اس کے اونٹ کی طرح بنا دے گا، پہلے سے زیادہ اچھا دودھ دینے والا اور زیادہ اونچی کوہان والا۔ اسی طرح وہ شیطانوں کو انسان کے مرے ہوئے ماں باپ اور بہن بھائی اور رشتہ داروں کی شکل میں پیش کر کے انہیں دھوکہ دے گا، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَأْتِ الرَّجُلَ قَدْ مَاتَ أَخُوهُ وَمَاتَ أَبُوهُ فَيَقُولُ أَرَأَيْتَ إِنْ أَحْيَيْتُ لَكَ أَبَاكَ وَأَخَاكَ أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنِّي رَبُّكَ فَيَقُولُ بَلَى فَيُمَثِّلُ لَهُ الشَّيَاطِينَ نَحْوَ أَبِيهِ وَنَحْوَ أَخِيهِ کہ دجال کسی شخص کے پاس آئے گا جس کے بھائی انتقال کر چکا ہوگا اور جس کا باپ انتقال کر چکا ہوگا، تو دجال اس سے کہے گا کہ تو یہ بتا کہ اگر میں نے تیرے سامنے تیرے بھائی اور تیرے والد کو زندہ کر دیا تو کیا تو یقین نہیں کرے گا کہ میں تیرا پروردگار ہوں؟ تو وہ کہے گا کہ کیوں نہیں۔ تو اس کے لیے شیطانوں کو اس کے بھائی اور اس کے باپ کی شکل میں پیش کر دے گا۔ دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ بناوٹی جنت اور بناوٹی دوزخ ہوں گے۔ وہ اپنے ماننے والوں کو جنت کا وعدہ کرے گا اور نہ ماننے والوں کو وہ اس کی دوزخ میں ڈالے گا، حالانکہ یہ بھی ایک دھوکہ ہوگا، کیونکہ اس کے ساتھ جو جنت ہوگی حقیقت میں وہ جنت نہیں بلکہ دوزخ اور آگ ہے، اور جو دوزخ ہوگی حقیقت میں وہ دوزخ نہیں بلکہ جنت اور ٹھنڈا پانی ہوگی۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے معہ جنتہ ونارہ فنارہ جنت وجنتہ نار، کہ اس کے ساتھ اس کی جنت اور اس کی آگ ہوگی، پس اس کی آگ جنت ہے اور اس کی جنت آگ ہے۔